ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کو لے کر جاتے ہیں ہم امریکہ کی طرف، جہاں پر ایک شخص کی رہائی کے لیے اس وقت مظاہرے جاری ہیں. شدید مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ جو مظاہرے ہیں یہ ہیں محمود خلیل کی رہائی کے حوالے سے. اور محمود خلیل ایک ایسا کردار ہے کہ جو کہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا اور یہ جو کیمپسز پر جو یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے تھے ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا. اور اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس شخص کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اس کے لیے اسے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے لیے اس کے حق میں آواز بلند کرنے والے بہت سارے لوگ اس وقت امریکہ میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو رہا کیا جانا چاہیے. اور یہ جو شخص ہے گزشتہ ہفتے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی کہ آئی سی ای جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خلیل کے گھر میں گھسا اور انہوں نے محمود خلیل کو گرفتار کیا اس کی بیوی کے سامنے جو کہ 8 مہینے کی حاملہ ہے. اور اس کے بعد سے امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. اس سلسلے میں مینہٹن میں ٹرمپ ٹاور پر جاری احتجاج کے دوران نیو یارک پولیس نے 100 کے قریب مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا. کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم اور فلسطینیوں کے حق میں اور محمود خلیل کی رہائی کے نعرے لگاتے رہے اور سرخ شرٹوں پر مظاہرین نے اسرائیل کو غیر مسلح کرنے سمیت فلسطین کے حق میں مطالبات تحریر کر رکھے تھے. یہ صورتحال ہے اس وقت امریکہ کی. اس حوالے سے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین صاحب جو کہ خود کولمبیا یونیورسٹی سے ہی پڑھے ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فہد صاحب. جی وعلیکم السلام. فہد صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. یہ پوری صورتحال محمود خلیل کی گرفتاری اور اس کے بعد مظاہرے، آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ ویس. دیکھیے یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ نہایت ہی تشویشناک ہے، نہ صرف ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو کسی بھی طرح کی احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، بلکہ جنرلی جتنے بھی وہاں پہ امریکہ میں اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اب یہ ایک سورس آف کنسرن ہو گیا ہے. کیونکہ یہ جو پالیسیز بن رہی ہیں اور اپلائی ہو رہی ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی فارنرز کے حوالے سے یا امیگرنٹس کے حوالے سے، اس کی لپیٹ میں تو اب لگتا ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. اچھا یہ والا جو کیس جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں یہ اس لیے بھی زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا کہ یہ جو صاحب ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ ایک تو یہ سیرین بورن فلسطینی ہیں، دوسرا یہ کولمبیا یونیورسٹی میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے، اسکول آف انٹرنیشنل پبلک افیئرز، سیپا بڑا مشہور وہاں کا اسکول ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ گرین کارڈ ہولڈر ہے کیونکہ ان کی جو وائف ہے وہ امریکن ہے. لیکن کیونکہ جو 2024 میں جو سارے امریکہ میں کیمپسز میں فلسطین اور غزہ کے حوالے سے جو احتجاج ہوئے تو اس میں یہ بھی شامل تھے کہ زیادہ ہائی پروفائل ہو رہا ہے، میڈیا آگے، تو اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے. یہ واقعی میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیمونسٹریشنز بھی ہو رہی ہیں اور ایک طریقے سے بہت ساری جو امریکی ادارے ہیں وہ گیلونائز ہو گئے، بشمول اویس ایک بڑا وہاں کا ایک مؤثر اور ویل نون ادارہ ہے امریکن سول لبرٹیز یونین ACLU، تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ انوالو ہو گیا ہے. اور اب جو جج صاحب انہوں نے اس کا اسٹے دیا ہوا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک طرح کا ٹیسٹ کیس بن گیا ہے کہ کیا امریکی فریڈم آف سپیچ کا جو رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کر اور لوگوں کو ڈپورٹ کر سکتی ہے، ملک سے نکال سکتی ہے. اور اگر ایسا وہ کر لیتی ہے تو پھر جو رائٹ ٹو فری اسپیچ ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اٹس بیکم اے بگ ٹیسٹ کیس فار امریکن سوسائٹی. اچھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ از بیکمنگ اے فیشسٹ اسٹیٹ انڈر ٹرمپ؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ لفظ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بہت سارے ایسے رائٹس جن کو امریکن ٹیکن فور گرانٹیڈ کرتے تھے ان کے اوپر بھی اب ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے. اسی لیے شاید امریکہ کی جو ایک جمہوری نظام ہے اس کے لیے یہ شاک ٹو دا سسٹم لگ رہا ہے جس طریقے سے امریکی انتظامیہ جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چل رہی ہے. دیکھیے امریکہ میں نا ایک براڈ ڈیموکریٹک کنسنسس رہا ہے، بالکل، کم از کم اپنے لیے. دوسروں کے لیے تو ان کا کوئی اس طرح کا ڈیموکریٹک کنسنسس نہیں ہوتا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی معاشرے کو آرگنائز کیا ہے اور وہ ان کا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز ہے اور رائٹس اینڈ فریڈمز ہے، وہ دہائیوں سے ایک سرٹن طریقے سے چل رہا ہے. اور وائٹ ہاؤس میں لوگ آئے گئے لیکن وہ جو بیسک فریم ورک ہے اس کو کسی نے زیادہ ٹھیس نہیں پہنچائی. یہ پہلی بار ہو رہا ہے بہت عرصے بعد.
کہ امریکنوں کو جنرلی لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک براڈ کنسنسس ہے کہ ہم نے اپنا معاشرہ اور اپنی جو ریاست اس کو کیسے چلانا ہے، اس کے اوپر ایک خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی. اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک کروشل ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ امریکہ اب وہی معاشرہ رہے گا جس کے اوپر ایک براڈ کنسنسس تھا، یا وہ کنسنسس اب ٹوٹنے جا رہا ہے. اچھا خلیل، کے بعد اور بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ییل یونیورسٹی نے ایک ایرانین اسکالر کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا جو سٹانس ہے وہ پرو پیلسٹینین ہے. پھر اس کے علاوہ کولمبیا سے ہی 2 اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے. تو یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت شور شرابہ ہو رہا ہے، تو شاید یہ چیز کنٹرول ہو جائے، لیکن اب یہ کم نہیں ہوگی. نہیں دیکھیے کہ کمی کا امکان تو ہے بالکل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی پریزیڈنشل پاورز کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ تو یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ وہ بالکل اس سارے سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے آئے ہیں. اچھا اب کیونکہ امریکن سسٹم میں بہت جو بھی وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے یا جو بھی انچارج ہوتا ہے اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں. اب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کولمبیا یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف جو چارج لگایا رہا ہے وہ ایک ایسا اختیار ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے پاس جو یعنی شاذ و نادر کبھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ ہے صحیح. اور اسی کو جو ان کے گورنمنٹ کے لائرز جو جج کے سامنے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ رائٹ ہے، یہ وہ پاورز ہیں جس کے تحت جو سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے وہ کسی بھی شخص کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی جو حرکات ہیں یا یہ جو کہہ رہا ہے یا جو بھی یہ احتجاج کر رہا ہے اس سے امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے منفی طور پر. اور یہ اس طرح کا ایک ریئرلی یوز پاور ہے جس کو استعمال کر کے اور اب ان صاحب کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے اویس امریکی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں وہ انہیں کہتے ہیں کہ امریکہ کا وہ کریڈل آف ایکسلنس ہے، اور وہاں پہ جو امریکی کہا جاتا ہے کہ جو امریکن ڈیموکریٹک ایکسپیرینس ہے وہ ان یونیورسٹی کیمپسز میں اسٹرینتھن ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو اپنا پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. یہی یونیورسٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کولمبیا یونیورسٹی، میں خود یہاں کا پڑھا ہوا ہوں، اور میں یہاں پہ ان کا جو جرنلزم اسکول ہے میں وہاں پہ میں نے اپنا ماسٹرز کیا ہے، اور ماسٹرز میں نے اس سال کیا تھا جس سال 9/11 ہوا تھا. تو آپ سوچیں کہ اس سال یعنی میں جب کولمبیا یونیورسٹی میں تھا تو اس کے 2 ہفتے بعد جو ہے وہ 9/11 ہو گیا تھا. تو وہ اتنا بڑا واقعہ جس سے پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ساری جگہ جو ہے ہر طرف تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے یا ہیٹ کرائمز ہو رہے ہیں. لیکن میں پورا سال سوا سال اسی کیمپس پہ کولمبیا یونیورسٹی میں رہا، اور مجال ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہو جس سے لگے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف یا کسی کے خلاف جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. تو یہ سائن آف دا ٹائمز ہے کہ ان یونیورسٹیز نے اپنا وہ ٹریڈیشن قائم رکھی بھی ہے، لیکن جو وائٹ ہاؤس کے جو مکین ہیں وہ امریکی جو روایات ہیں ان کو تبدیل کرنے پر تلے ہوئے. اور آپ کے دور میں جب آپ کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس وقت اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کتنا ہوتا تھا اور کیا اس کو انکریج کیا جاتا تھا؟ دیکھیے اس وقت کیونکہ 9/11 ہوا تھا اور وہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے ویسے وہ ایک شاک میں چلا گیا تھا، تو اس طریقے سے اس کے خلاف تو کوئی موومنٹ نہیں تھی. لیکن جب اس کی وجہ سے ایک اس طرح کا یہ ایک تاثر بننا شروع ہو گیا کہ یہ تمام تر مسلمان ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں 9/11 کے جو ہائی جیکرز ہیں ان کو، جو کہ ظاہر بات ہے بالکل سراسر غلط بات تھی. بالکل. تو ایک اس طرح کا ایک ڈسکریمنیشن کم از کم اگر بالکل اوورٹلی نہیں تو باتوں میں یا کچھ ہیٹ کرائم کے سلسلے میں شروع ہو گیا تھا. اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کیمپسز میں میں یہ تو نہیں کہوں گا جو بڑی موومنٹ ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں رہ کر کوئی یہ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اتنے معصوم لوگ مارے گئے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ جو نیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے. اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گا. 9/11 کے 2 مہینے بعد کولمبیا یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ یونین ہے جرنلزم اسکول کی، اس کا الیکشن ہوا تھا، اور میں اس میں 200-250 کی کلاس میں شاید میں 300 کی کلاس میں جب 3 یا 4 مسلمان تھے اور میں وہ الیکشن جیتا تھا. تو آپ سوچے 9/11 کے 2 مہینے بعد ایک مسلمان پاکستانی نیشنل ایک الیکشن جیت رہا ہے. بالکل. تو یہ وہاں کی یونیورسٹیز میں یہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک کلچر ہے جو ٹالرنس کا ہے،
जो फ्रीडम का है, जो राइट कॉजेस के ऊपर शोर मचाने का है, एहतजाज करने का है। और इसलिए हमने देखा कि गजा के हवाले से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एहतजाज हुआ, लेकिन कि पहले माजी में भी होते रहे, लेकिन इस तरह का क्रैकडाउन और रिस्पॉन्स पहले कभी नहीं आया जिस तरीके से अब आना शुरू हुआ है जब से ये गजा का सिलसिला शुरू हुआ है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी शुरू हो गया था, लेकिन ट्रम्प साहब ने तो उसको बिल्कुल वेपनाइज कर दिया। वेपनाइज कर दिया, बिल्कुल। और अब ये मामला कहां तक जाएगा ये हम नहीं जानते। बुनियादी चीज जो आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट बनाने का एक घर होती हैं, और वहां पर तलबा बहुत कुछ सीखते हैं, डिबेट्स करते हैं, स्पीचेस करते हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस होल्ड करते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज के अंदर, और खासतौर पर अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज में, जब इसराइली फंडिंग शुरू हो जाए, जब ज़ायनिस्ट फंडिंग करना शुरू कर दें, तो फिर लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ भी यरगमाल हो गई हैं। और यूँ लगता है कि जैसे पूरा अमेरिकी माशरा, पूरी अमेरिकी हुकूमत जो सेहूनी है उनके हाथों यरगमाल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, फाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। यह है वर्ल्ड वाइज हमारे